اہم خبر ہے اس وقت سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف سے متعلق کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ اہم ترین سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ کیس کی سماعت کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ میں شامل تھے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، قمر میکن نے ہمیں جوائن کیا۔ قمر، بتائے گا اس خبر سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، یہ کیس ہے سنگین غداری کا جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف۔ اس میں خصوصی عدالت نے جو ان کو سزا سنائی تھی، اس میں لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کو کالعدم قرار دیا تھا، جس کے بعد آج سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے خصوصی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، ان سے بات کریں گے اور ان سے مزید معلومات پوچھیں گے۔ سر، کیا سمجھتے ہیں آج کے فیصلے کے بعد؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آج جنرل پرویز مشرف صاحب کی اپیل جو ہے وہ باقاعدہ سماعت کے لیے 4 رکنی بینچ کے آگے یہ آئی، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے۔ جنرل پرویز مشرف، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی وفات 2 فروری 2023 کو وہ وفات پا گئے، اور جو ملک کا قانون ہے وہ قانون یہی ہے کہ وفات کے ساتھ اپیلز، ابین سٹگما، تمام کنوکشن، تمام کرمنل لائبلٹی اور پنشمنٹس ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ صرف ایک ہی صورت میں برقرار رہ سکتی ہیں کہ اگر کوئی ان کے لوائقین، ان کے رشتہ دار، کوئی لیگل ایئرز آئیں، اور اگر کوئی فائن ہو تو اس صورت میں کورٹ اجازت دے سکتا ہے۔ اب اس کیس میں ریپیٹڈلی نوٹسز جاتے رہے، میں نے بھی کوشش کرنے کی کوشش کی، مگر فیملی ممبرز پاکستان میں نہیں ہیں، اور وہ جنرل پرویز صاحب کی وفات کے بعد میرا خیال ہے وہ ملک بھی چھوڑ چکے ہیں۔ مگر اس میں افسوس کی بات یہی تھی کہ اس کیس میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی۔ 6 سال کی تاخیر کے بعد یہ کیس کا آغاز ہوتا ہے سنگین غداری کا، اور جیسے کہ بھی آپ نے کہا، سنگین غداری ہوتی ہے ٹریٹر ہونا، ڈس لائل ہونا ملک کے ساتھ۔ تو میری نظر میں یہ کیس شروع ہوتا تو یہ یہیں کلیپس ہو جاتا کہ یہ سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہی نہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے 19 ججز نے ماضی میں، ظفر علی شاہ کیس کی طرف میرا حوالہ ہے، یا میرا ریفرنس ٹکا اقبال خان کیس کی طرف ہے، 19 ججز آف دی سپریم کورٹ نے سملر ایکشنز جنرل پرویز مشرف کے یا ان دا پریویس ایئرز ان کو ویلیڈیٹ کیا، ان کو لیجٹمائز کیا، ان کو لیگلائز کیا۔ وہ ہائی ٹریزن یعنی سنگین غداری کے زمرے میں نہیں آتے تھے۔ 4 ججز ہائی کورٹ کے، جن میں 3 ججز جو لاہور ہائی کورٹ کے تھے، اور 1 جج جسٹس نظر اکبر، جنہوں نے اسپیشل کورٹ کے اس فیصلے سے ڈس ایگری کیا، ان 4 کی رائے میں یہ سنگین غداری نہیں ہے۔ کل ملا کے اس کیس کے اوپر ہمارے پاس 23 ججز کا ویو ہے کہ یہ سنگین غداری نہیں ہے۔ یہ جس جرم میں جنرل پرویز مشرف کو ملزم گردانا گیا ہے، یہ جرم 18ویں ترمیم کے بعد 10 مارچ 2010 کو وہ ترمیم آتی ہے، اور مارچ 2010 کے بعد جو آرٹیکل 6 کی نئی ڈیفینیشن بنتی ہے، جس میں کہ قانون کو، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرنا یا کانسٹیٹیوشن کو ان ابینس رکھنا، معطل رکھنے کا جرم جو ہے وہ 2010 کے بعد آتا ہے۔ تو جنرل پرویز مشرف کے اوپر سنگین غداری کے جرم کا ارتکاب ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر جس طرح یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوا، میں اس پہ ضرور کچھ کہنا چاہوں گا۔ جنرل پرویز مشرف عدالت کے سامنے ہی نہیں تھے، ان کا بیان بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ 342 کے بیان کی بڑی امپورٹنس ہے، ساتھ ہی ساتھ میں ان کو ڈیفنس لیڈ کرنے کا بھی جو ہے رائٹ نہیں دیا گیا۔ وہ جینوئنلی بیمار تھے، وہ جینوئنلی سک تھے، اور کورٹ پروسیڈ کرتی رہی، اور ان کے تمام رائٹس بند کرتی رہی۔ وہ ملک سے بھگوڑے نہیں ہوئے، وہ ملک سے ججز کی اور کورٹ کی اجازت سے پرمیشن لے کر ملک سے باہر گئے، اور جس دن سے باہر گئے وہ اس دن سے وہ ہاسپٹلائز تھے، بڑی کرٹیکل ان کی کنڈیشن رہی، اور فائنلی he had to die to prove it. He had to die to prove it that he was not faking it. So ان کی بیماری جینوئن تھی، ان کی ایلمنٹ جینوئن تھی، اور آج سپریم کورٹ نے تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ان کی اس اپیل کو قابل سماعت آن دا گراؤنڈز آف ابیٹمنٹ، کہ وفات کے ساتھ کوئی بھی سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو اب قانون تو ایک سٹیپ آگے جا چکا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ لا آف ابیٹمنٹ یہ ہے کہ
ये ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कोई जुर्म हुआ ही नहीं है या उनके ऊपर कोई पनिशमेंट थी ही नहीं। इसकी ये इंटरप्रिटेशन लाहौर हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट फैसले ने भी दे दी है। सो आज फाइनली जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अपील अबेट हो गई है। मेरा ख्याल है, मैं और उम्मीद करता हूँ कि शायद उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए मौजूद है कि वो फ्यूचर में कभी आकर इस अपील की बाकायदा समाअत करना चाहें तो ये मुमकिन है। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी और फैमिली को ये ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी भी दिया गया है कि वो अगर इसको परसू करना चाहे तो उनके पास इसको परसू करने का ऑप्शन इस वक्त भी मौजूद है। जी बिल्कुल, इंतकाल के बाद तमाम लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा कहना है वकील सलमान सफदर की जानिब से। कमर मैकन उनके साथ ही मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।